قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ لداخ کے بعد چین نے بھارت سے کشمیر چھیننے کا اعلان بھی کر دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈریگن اس حد تک منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں یہ انکشاف کیا تھا کہ لداخ میں چین ایسی چوٹیوں پر قبضہ کر چکا ہے جن کے بالکل نیچے سے گزرنے والی راہداری بھارتی فوج اپنا سامان نقل و حرکت کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مطلب چین کا ٹارگٹ در حقیقت لداخ نہیں بلکہ کشمیر ہی تھا۔ معاہدہ ماسکو بھارتی قیادت نے جان بوجھ کر کروانے کی کوشش کی تھی۔ آپ یقین کریں اگر معاہدہ ماسکو نہ ہوتا تو آج چینی فوجیں کشمیر میں داخل ہو چکی ہوتیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کشمیر کے اندر سے اب راج کرے گا چین کے نعرے بلند کون کر رہا ہے، کیوں آج کشمیر میں بھی چین کی حکومت بننے کی آوازیں گردش کر رہی ہیں، اصل خبر ہے کیا، ویڈیو میں اہم تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق ہندو نواز وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیری اب خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ احتجاج روکنے کے لیے گلی گلی بھارتی فوج تعینات ہے۔ کشمیری بھارت سے جان چھڑانے کے لیے چینی حکومت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے باسی کیا سوچتے ہیں؟ عوام کی سوچ سابق وزیر اعلیٰ کی زبان سے دنیا تک پہنچ گئی۔ سابق بھارت نواز وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیری اب خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ جس دن بھارتی فوج گلی کوچوں سے ہٹے گی لاکھوں کشمیری سڑکوں پر ہوں گے۔ معروف بھارتی صحافی کرن تھاپڑ سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیر اب بھارت سے جان چھڑانے کے لیے چین کی حکومت بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مودی سرکار لداخ کے بدوؤں کو بھی ہندو بنانے پر کام کر رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب نہرو نے جناح کو متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جناح کو پتہ تھا ہندو انہیں قبول نہیں کریں گے اور چند دن بعد انہیں نکال باہر کریں گے۔ اس وقت چین اور بھارت کشیدگی انتہائی عروج پر ہے۔ اگر بھارت بر وقت گھٹنے نہ ٹیکتا تو یقینی طور پر آج چینی فوج کشمیر پر بھی قبضہ کر چکی ہوتی۔ ابھی فی الحال چین نے خاموشی اختیار کی ہے لیکن ابھی بھارت کی جان نہیں چھوڑی۔ بھارت کی آئندہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی مودی سرکار کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ چین اور بھارت میں جاری یہ سرد جنگ آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہے اور اب بھارت کا اگلا ہدف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان چین کے ساتھ قربتیں مزید بڑھاتا رہا تو بھارت کا طرز عمل مزید جارحانہ ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت آزاد کشمیر پر حملہ کرتا ہے تو چین پاکستان کے اور سی پیک کے دفاع میں ضرور پاکستان کی مدد کو آئے گا اور امریکہ بھارت کی پشت پر ہوگا اور یوں کشمیر کا خطہ امریکہ اور چین کی سرد جنگ کا گرم میدان بن جائے گا۔ کشمیر کے معاملے پر چین کے بیان کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگرچہ انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے لیکن آئندہ اسے سوچنے اور سنبھلنے کے لیے تنبیہ ہو گئی ہے اور وہ مزید آگے بڑھنے سے رکا رہے گا۔ پاکستان کی جانب سے کشمیر کی حالیہ صورتحال کو اقوام متحدہ میں لے جانے پر ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ سلامتی کونسل میں چین کی پاکستان کے لیے حمایت بہت حوصلہ افزا جبکہ انڈیا کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہے۔ چین کے انتہائی جارحانہ رویے نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس وقت بھارت پوری دنیا میں تنہا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ، روس جیسے ممالک نے بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ چین اور انڈیا نے ہمالیہ کی سرحد پر مزید فوج نہ بھیجنے اور صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ راؤٹرز کے مطابق چین کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی افسران کی ملاقات ہوئی تھی۔ 15 جون کو لداخ میں سرحد پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جھڑپ کے دوران 20 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔
نئی دہلی میں چین اور انڈیا کی جانب سے مشترکہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ دونوں ممالک نے غلط فہمیوں سے گریز کرنے اور سرحد پر یک طرفہ طور پر صورتحال نہ بدلنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک نے ملٹری کمانڈر لیول میٹنگ کا 7واں راؤنڈ جلد منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ لداخ میں تبت کے قریب ہزاروں انڈین اور چینی فوجی اہلکار جمع ہیں۔ جون 15 کی جھڑپ ہفتوں کے تناؤ کے بعد ہوئی تھی، جس میں چینی فوجی بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت سے دونوں ممالک نے کہا ہے کہ سفارتی اور فوجی چینلز کے ذریعے صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات سے کوئی حل نہیں نکلا۔ ایشیا کے دو جوہری صلاحیت رکھنے والے پڑوسیوں بھارت اور چین کے فوجی گزشتہ جون سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سرحد پر جاری فوجی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر کئی دور کی بات چیت ہو چکی ہے۔ سرحد پر جاری فوجی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر کئی دور کی بات چیت کے باوجود ابھی تک کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ دنوں دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان 14 گھنٹے تک چلنے والی بات چیت کے بعد بھارتی فوج کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں اس امر پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوج سرحد پر اپنے جوانوں کی تعداد میں مزید اضافہ نہیں کریں گے۔ بھارتی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان زمینی سطح پر بات چیت کو مضبوط مستحکم کرنے اور LAC پر غلط فہمیوں اور غلط فیصلوں سے بچنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ تاہم اس بیان میں دونوں فوجوں کے ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوستو، ایک بات بڑی واضح ہے، مودی چائے والا جان چکا ہے کہ وہ چین جیسی ابھرتی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چین لداخ کو کراس کرتے ہوئے جن پہاڑیوں پر قبضہ کر چکا ہے وہ بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ یہاں سے چین ایک جھٹکے میں کشمیر کو جانے والی بھارتی عسکری لائن کو تباہ کر سکتا ہے، اور پھر کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر میں چین زندہ باد کے نعروں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہی وجہ ہے جو آج مودی سرکار چینی ڈریگن کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے کہ بس کرو، ہمیں اور مت ذلیل کرو۔ اس وقت وادی کشمیر کے لوگ چین کے گرین سگنل کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی کوئی چین کی طرف سے گرین سگنل کشمیریوں کو ملا تو آپ دیکھیں گے کیسے لاکھوں کشمیری چین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔